بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 مئی 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وطن واپسی کے لیے عودت پروگرام کیا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے مختلف ویزوں پر موجود غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا مشترکہ پروگرام جاری کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپس کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عودت آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو آن لائن ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ جو غیر ملکی کارکن خروج و عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری یا خروج و نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتے ہیں یا مختلف قسم کے وزٹ ویزوں یا سیاحتی ویزوں پر سعودی عرب میں ہوں اور وطن واپس جانا چاہتے ہیں، وہ واپسی کی کارروائی ابشر کے ذریعے آن لائن کرا سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں واضح کیا کہ واپسی کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے عودت کے عنوان سے ایک پروگرام تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت واپسی کے خواہش مند افراد کو مملکت سے نکلنے کے ویزے جاری ہوں گے یا پروازوں کے ذریعے انہیں ان کے وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے پرواز اس ملک کی منظوری کے بعد ہی شروع کی جائے گی۔ وزارت افرادی قوت نے عودت پروگرام سے استفادے کے خواہش مند افراد کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے۔ وطن واپسی کے خواہش مند غیر ملکی ابشر سے رجوع کریں۔ عودت خانے کا انتخاب کریں۔ اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر، روانگی والے شہر کا نام اور ایئرپورٹ کا نام درج کریں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق عودت پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدواروں کا ابشر پر اکاؤنٹ بھی ہو۔ سعودی حکومت نے یہ سہولت ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ابشر سے رجوع کر کے عودہ اپلیکیشن بھرنے والوں کے نام SMS آئے گا جس میں پرواز کی تاریخ، ٹکٹ نمبر اور بکنگ کی تفصیلات ہوگی۔ SMS ملنے کے بعد امیدوار کو ٹکٹ کی قیمت ادا کرنا ہوگی اور سفر کی باقی ماندہ کارروائی مکمل کرانا ہوگی۔ مکہ میں ایشیائی باشندے کی خودکشی۔ مکہ مکرمہ میں ایک ایشیائی باشندے نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کی پولیس کو اطلاع ملی کہ الحجرہ کے علاقے میں ایک ایشیائی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کی نعش سیڑھی سے لٹکی ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ فولڈنگ سیڑھی سے رسی لٹکا کر پھندا گلے میں ڈالا گیا تھا۔ خودکشی کرنے والے نے کرسی کا بھی سہارا لیا جس پر چڑھ کر اس نے پھندا گلے میں لٹکایا ہوگا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ علاقے کو کرائم برانچ کی تحویل میں دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 955 مریض صحت یاب۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے ریکارڈ 955 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 5431 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 1595 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ 24% سعودی اور 76% غیر ملکی ہیں۔ نئے مریضوں میں 14% خواتین اور 86% مرد شامل ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے منگل کو یومیہ بریفنگ میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں مزید 9 اموات ہوئی۔ مرنے والوں کی کل تعداد 200 ہو گئی ہے۔ اس طرح ایکٹیو کیسز 24,620 ہیں۔ ان میں سے 143 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق منگل کو سب سے زیادہ مریضوں کی جدہ میں تصدیق ہوئی جن کی تعداد 385 تھی۔ ریاض میں 230، مکہ مکرمہ 337، الجبیل 120، مدینہ منورہ 25، دمام 141، بیش 14، العنیرہ 14، الخبر 89، طائف 65، الداریہ 14، الحفوف 101، المجاردہ 6،
الزلفی 5، الخرج 4، ینبع 2، تبوک 8، الخرج 4 اور قریۃ العلیہ میں 12 نئے مریض سامنے آئے۔ الہدا، القری، صفوہ، ضبا، القنفذہ اور لیلہ میں ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ غلاف کعبہ کی مرمت کا کام مکمل کیا گیا۔ حرم مکی شریف میں غلاف کعبہ کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ غلاف کا دامن کھینچ لیا گیا جبکہ کناروں کو حلقوں سے ثبت کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غلاف کعبہ فیکٹری کے ماہرین سال کے مختلف ایام میں ایک طے شدہ جدول کے مطابق غلاف کعبہ کی مرمت کا کام کرتے ہیں، جس کے تحت آج منگل کو مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایت پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ حرم شریف کو کرونا وائرس سے پاک رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، جس کے تحت حرم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا معائنہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ غلاف کعبہ کی مرمت کا کام شروع کرنے سے پہلے ماہرین کا معائنہ کیا جاتا ہے، نیز استعمال ہونے والے تمام آلات کو جراثیم سے پاک کیا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی فخریہ خلاف ورزی پر گرفتاری۔ سعودی عرب میں ریاض اور قصیم پولیس نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی پر 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے زیر حراست افراد کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سیکیور فورس نے 2 افراد کو المزاحمیہ کمشنری سے سماجی فاصلے کے ضابطے کی خلاف ورزی پر اس وقت گرفتار کیا جب انہوں نے خلاف ورزی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے سوشل میڈیا پر جاری کی اور صحت حکام کی جاری کردہ ہدایات توڑنے پر فخر کا اظہار کیا۔ القصیم پولیس نے ایک غیر ملکی کو کرفیو پاس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ اپنی گاڑی میں 3 مقیم غیر ملکیوں کو سوار کر کے چیک پوسٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قصیم پولیس نے 2 غیر ملکیوں کو مکانات اور استراحات کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے پر حراست میں لیا۔ تمام افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ رشوت اور بدعنوانی، 16 اہلکاروں کو قید اور جرمانے کی سزا۔ سعودی محکمہ انسداد بدعنوانی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 16 افراد کے خلاف بددیانتی کے الزامات ثابت ہونے پر فوجداری عدالت نے مجموعی طور پر 39 برس قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی ابتدائی سزا کا حکم سنایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق 12 ملزمان کا تعلق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے مخصوص شعبے علاوہ نوٹری پبلک سے تھا، جن پر رشوت لینے، جعل سازی، جعلی آرڈر اور منی لانڈرنگ کے علاوہ مذکورہ جرائم کے مرتکب افراد کی پردہ پوشی کرنے کا الزام تھا۔ ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے ادارے سے تعلق رکھنے والے ملزمان کو ان کے منصب سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ ملزمان کو انسداد بدعنوانی کی عدالت میں مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عدالتی حکم کے مطابق 65 ملین ریال کی ادائیگی کے آرڈر پر عمل درآمد کرانا تھا۔ ملزمان نے جعلی وصولی بنا کر ادائیگی ظاہر کی، جبکہ حقیقت میں جس پارٹی کو ادائیگی کا حکم عدالت نے دیا تھا اسے ادائیگی ہی نہیں کی گئی، بلکہ ملزمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جعلی چیک بنوایا اور اسے مقامی بینک کے اہلکار کے تعاون سے کیش بھی کرا لیا۔ دوسرا مقدمہ ریاض کے ادارہ امور صحت کے 2 اہلکاروں پر دائر کیا گیا، جنہوں نے الجمعہ کمشنری میں شاہ خالد ہسپتال کے پروجیکٹ میں رشوت لے کر اصل لاگت سے کہیں زیادہ کی منظوری کرائی۔ پروجیکٹ میں جس کی لاگت 6 ملین ریال تھی، اس کی بجائے انہوں نے 23 ملین ریال ظاہر کیے اور ایک ایسے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جو ان کے ساتھ شریک تھا۔ مذکورہ کیس میں عدالت نے ایک ملزم کو 7 برس 6 ماہ قید اور 12 لاکھ ریال جرمانہ، جبکہ دوسرے کو 6 برس 6 ماہ قید اور 12 لاکھ ریال جرمانے کی سزا کا ابتدائی حکم سنایا۔
تیسرے کیس میں ریاض بلدیہ کا ایک اہلکار ملوث تھا جس نے ایک انجینئرنگ ادارے سے 2.5 لاکھ ریال رشوت لے کر لائسنس جاری کیا۔ عدالت نے رشوت لینے پر اہلکار کو 1 برس 6 ماہ قید اور مالی جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ شاہ سلمان کی طرف سے 200 ٹن کھجوروں کا تحفہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے دنیا کے 24 ممالک کے لیے 200 ٹن اعلیٰ کوالٹی کی کھجوروں کا تحفہ بھیجا گیا۔ یہ تحفہ رمضان کے دوران مسلمانان عالم کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اخوت اور محبت کے رشتے استوار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور اور دعوت رہنمائی نے کھجوروں کا تحفہ پیر کو مملکت سے روانہ کیا۔ یہ کھجوریں سعودی سفارت خانوں اور دینی اداروں کے تعاون سے تقسیم ہوں گی۔ مشرقی ریجن کی الاحسا کمشنری میں واقع کھجور فیکٹری کے ہیڈ کوارٹر سے بھجوائی گئی۔ سیکرٹری وزارت بائے دعوتی امور ڈاکٹر محمد العقیل نے بتایا کہ شاہی ہدایات پر وزارت نئے بحری سال کے شروع سے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی اہم ضروریات پر مشتمل رپورٹ تیار کر لیتی ہے۔ اس کے تحت 24 سے زیادہ ملکوں کو مختلف امدادی اشیاء روانہ کی جاتی ہیں، جبکہ رمضان میں اعلیٰ کھجوروں کا تحفہ خود شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھجوایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمد العقیل نے بتایا کہ سعودی عرب 18 سے زیادہ ملکوں میں افطار پروگرام بھی نافذ کر رہا ہے۔ یہ بھی خادم حرمین شریفین کی جانب سے ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔